بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان اردو کے پرستار دوستو، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالی۔ اردو ادب کالم سلسلہ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کے کالم کا عنوان ہے قلم اور اہل قلم۔ رب کائنات نے قلم کی قسم کھا کر قلم کی عظمت اور اہمیت کو لازوال کر دیا ہے۔ اس لیے ناموس قلم کو سوچنا اہل قلم کی شان ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، یہ اقدار اور کردار کی پہچان ہے۔ ذاتی مفادات اور مصلحت کا شکار اہل قلم معاشرے کے صاحب ضمیر پسند نہیں کرتے۔ ذاتی مفادات اور مصلحت کا شکار اہل قلم کو معاشرے کے صاحب ضمیر اگر پسند نہیں کرتے تو خدا کو کیسے پسند ہو سکتے ہیں؟ حق و صداقت کی علمبرداری لکھنے سے پہلے سوچ لینا ضروری ہے، اس لیے کہ تھوک کر چاٹنا قلم اور اہل قلم کی توہین ہے۔ مت سوچو کہ قلم کے عمل کا رد عمل کیا ہوگا، لیکن لکھنے والے کے اندر کا آئینہ بغض اور حسد سے پاک ہونا لازم ہے۔ ذاتی مفاد اور ذاتی اناد کی اہمیت خود پرستی ہے۔ لکھو تو سچ لکھو، وہ لکھو جو معاشرتی زندگی میں اجتماعی مفاد کا آئینہ ہو۔ عزیز دوست کے چہرے سے نقاب اترتا ہے تو اتار دو۔ خود پرست دوست احباب سے حق پرست دشمن کا ساتھ دینا عبادت ہے۔ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی محافظ حق ہے۔ قبر میں لکھی رات زمین کے سینے پر نہیں گزرے گی، لیکن اگر ڈنگ برداشت کرنے کا حوصلہ بھی نہ ہو تو بچھو کے سوراخ میں انگلی دینے کی ضرورت نہیں۔ اہل قلم کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ انگلی بھی اٹھتی ہے، لیکن جان لو کہ بے ثمر پیڑ کو کوئی بھی پتھر نہیں مارتا۔ اگر عرش والے سے رشتہ مضبوط ہو تو فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق وہی کہہ سکتا ہے جسے مال کی لالچ ہو اور نہ جان کا خطرہ۔ اگر ہم اہل قلم جان جائیں کہ بدوں کے ساتھ بلائی نیکوں کے ساتھ بدی کے مترادف ہے تو ہم قلم کی شان اپنی انگلیوں میں پہچان جائیں گے۔ معاشرتی زندگی کے حسن کے لیے برائی کو ابتدا ہی سے ختم کرنے کی نشاندہی قلمی جہاد ہے۔ اگر برائی جڑ پکڑ گئی تو قانون بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ ہمارے لکھے پر کون کیا کہتا ہے؟ بہت ممکن ہے کسی کے کچھ لفظ نشتر ہوں، سینہ ان الفاظ کے نشتر سے چلنی بھی ہو تو صبر کرو۔ صابر کا دوست اس کا خدا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کے دعوے دار زندہ جاوید ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بروں میں رہنے کے باوجود خدا کی دی ہوئی زندگی کے حسین گلشن کو اپنے اخلاق، خلوص اور ایثار کے قلم سے سیراب رکھو۔ یہی اہل قلم کی زندگی کا حسن ہے۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، میں نے کبھی بھی حق کہنے میں تعامل نہیں کیا۔ میں سیاہ کو سفید لکھنے سے انکار کرتا ہوں۔
تم بارش کے وجود سے انکار نہیں کرتے، لیکن منتظر رہتے ہو کہ پانی برسنے لگ جائے تو اقرار کر لیں۔ لیکن میں ہواؤں میں پانی کی بوند سونگھ لینے کا عادی ہوں، اور صرف بادلوں کو دیکھ لینا ہی میرے علم کے لیے کافی ہے۔ وقت پر سامنے آنے والی چیزوں کے غم میں گلے جاتے ہو، اپنا معاملہ ایک مرتبہ درست کیوں نہیں کر لیتے؟ جب تک دل جگر کا علاج نہ ہوگا، روز نئے نئے روگ لگتے رہیں گے۔ برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت میں مسلمانان ہند کا پہلا شخص ہوں جس نے 1912 میں اپنی قوم کو اس جرم کی عام دعوت دی اور 3 سال کے اندر اس غلامانہ روش سے ان کا رخ موڑ دیا۔ تسلیم کرتا ہوں کہ آگ میں ٹھنڈک اور برف میں گرمی پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں کسی کے دل تو نہیں بدل سکتا اور نہ ہی کسی کے سر میں نیا دماغ رکھ سکتا ہوں۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو اپنے سامنے رکھ دوں۔ کچھ پانے کا مزہ انہی کو مل سکتا ہے جو کچھ کھونا جانتے ہوں۔ مذہب میں، سیاست میں، ادب میں، فکر و نظر کی عام راہوں میں جس طرف بھی نکلنا پڑا، مجھے اکیلے ہی نکلنا پڑا۔ کسی راہ میں بھی وقت کے قاتلوں کا ساتھ نہ دے سکا۔ عزیزان قلم، ابوالکلام آزاد کی ان باتوں کو غور سے سوچیں۔ ہم اہل قلم آج اور آنے والے کل کی پہچان ہیں۔ ہم نے اپنے ضمیر کی آواز پر وہی کچھ لکھنا ہے جو سچ ہے، جو مخلوق خدا کے اجتماعی مفاد میں ہے، جو اپنے دیش اور دیش کے رکھوالوں کے اجتماعی مفاد میں ہے۔ کسی پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھ لیں۔ چاہتے ہیں، بولتے ہیں ہمیں پاکستان نہیں کیا تھا، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ 1947 کے پاکستان کو اگر آپ کے ذہن میں 1947 کے پاکستان کی کوئی تصویر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آج کا پاکستان 1947 کی نسبت کسی جنت سے کم نہیں۔ اپنی اس جنت کی حفاظت کریں۔ ڈالروں کی طمع چھوڑ دیں، لفافے لینا بند کر دیں۔ لفافہ پرستی قومی دشمنی کے مترادف ہے۔ اگر اللہ نے قلم دیا تو اس قلم کی ذمہ داری کا احساس کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس قلم کی قسم کھائی ہے۔ تو آئیں ہم بھی اس قلم کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم وہ ہی کچھ لکھیں گے، وہ ہی کچھ سوچیں گے جو مخلوق خدا، پاکستان اور افواج پاکستان کے اجتماعی مفاد میں ہو۔ پاکستان اور افواج پاکستان زندہ باد۔